بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فطری خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کبھی اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ مومن باحیا بن کر معاشرے میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری کو دیکھا جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، مشکات باب الرفق والحیا، یعنی حیا ایمان کا جز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی کی موجب ہوتی ہے۔ گویا انسان جس قدر باحیا بنے گا اتنی ہی اس میں خیر بڑھتی جائے گی۔ حیا ان صفات میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، رواہ احمد والترمذی۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے۔ بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان کے قول و فعل میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا باحیا انسان مخلوق کی نظر میں بھی پرکشش ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر حیا کے بارے میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ پاک دامنی کے ساتھ یاد الہی میں زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا انتظام کر رکھا ہے۔ یعنی جو بندہ حیا اور پاک دامنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہنیئا لارباب النعیم نعیمھا، نعمت پانے والوں کو ان کی نعمت پر مبارکباد۔ قرآن پاک میں فرمایا قد افلح المؤمنون والذین هم لفروجہم حافظون، تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فلاح پانے والے مومن کی چند صفات کا تذکرہ کیا گیا جن میں ایک صفت پاک دامنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلاح کامل پاک دامن لوگوں کو ہی مل سکتی ہے۔ عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی خوشی کو کہ جس کے بعد غمی نہ ہو، اور اللہ کے ہاں ایسی عزت ملنے کو جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ پاک دامنی کے بارے میں، حیا کے بارے میں حدیث پاک میں بھی مختلف جگہ پہ سمجھایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قریش کے نوجوانوں سے فرمایا یا شباب قریش احفظوا فروجکم لا تزنوا الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ۔ اے جوانان قریش اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو، جو اپنی شہوت گاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واشگاف الفاظ میں یہ حقیقت کھول دی ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، زنا کے ذریعے نفسانی، شہوانی، شیطانی اور وقتی لذتوں کو حاصل کرنے سے پرہیز کریں گے، ان کو جنت کی دائمی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اسے کہتے ہیں محنت تھوڑی اور اجر زیادہ۔ حضرت نثار فتحی مدظلہ العالی ارشاد فرماتے ہیں نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی تعلیم دیتے تھے،
تو اگرچہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سیدھے سادے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خاکہ یوں پیش فرمایا: یأمرنا بالصلاح والصدقہ والعفاف والصلہ، بخاری کتاب الادب، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، صدقہ اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ پاک دامنی کی تلقین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی معاشرے کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک ستون کا نام پاک دامنی ہے۔ پاک دامنی نبوت کا حصہ ہے۔ انبیاء کرام وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مینارہ نور بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خود بھی پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزاری اور اپنے متعلقین کو بھی اسی کی تلقین فرمائی، لہذا پاک دامنی نبوت کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا: سیدًا وحصورًا ونبیًّا من الصالحین، کہ سردار ہوں گے اور اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے، یعنی اس کو بے حیائی سے روکنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ عربی زبان میں حصور کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو اور نفس کے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اسی صفت کی آئینہ تھی۔ حضرت عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بند کمرے میں بہترین موقع محل دے کر حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنی نفسانی خواہشات کا کھلے لفظوں میں اظہار کیا تو انہوں نے فوراً کہا: معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کو اس انکار کرنے پر جیل کی مشقتیں برداشت کرنی پڑی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ زلیخا نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو مطلب حاصل کرنے کے لیے بہکایا مگر یہ پاک صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تعریف میں ارشاد فرمایا: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ ہم نے ان کو برائی اور فحاشی سے دور رکھا، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزاری، بس ثابت ہوا کہ پاک دامنی نبوت کا جز ہے۔ پاک دامنی شرط ولایت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ، سورہ فرقان میں فرمایا کہ جو لوگ زنا نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ زنا سے بچتے ہیں۔ تفصیل یہی ہے کہ ہر سالک نیکوکاری اور پرہیزگاری پر استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے ہی اولیاء اللہ میں شامل ہوتا ہے، جبکہ اولیاء اللہ کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دوستی کا حق بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ رحیم اور سب سے زیادہ بہترین دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔